آج معدے میں بدہضمی اور السر یہ میرے معاشرے کے اندر آج بہت زیادہ عام ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے نبوی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کر کے آج بہت سے بڑے بڑے سائنسدان حیران ہو رہے ہیں کہ 1500 سال پہلے پیارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر آسان کر دیا ہماری زندگی کو، ہماری صحت کو اس قدر بہتر بنا دیا کہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قربان جائیے، میں اور آپ تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے تو یہی سمجھا ہے بس قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا، حقوق العباد تو نبی کی تعلیم کے اندر ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری حق لنفسک، اپنی باڈی کا بھی حق ہے، لیکن اس کے حقوق ہمیں اس وقت یاد آتے ہیں جب ہمارے باڈی کے پارٹ جو ہے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا اللہ رب العالمین ہی دیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے معدے کے اندر آج بدہضمی کی اور پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے، اور یہاں تک کہ معدے میں السر، معدے میں زخم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو اس کی وجوہات کے اندر بالکل واضح طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ہماری یہ اس وقت قومی بیماری بھی ہے اور ہماری آج جو ہے یہ عمومی بیماری بھی پائی جا رہی ہے۔ ہر وہ شخص دیکھیں، کسی کے معدے میں زخم ہے، کسی کے معدے میں السر ہے، کسی کو بدہضمی کی شکایت ہے، کسی کے پیٹ میں ہوا کا گولا بنا ہوا ہے، وہ اسے تنگ، عجیب سی کیفیات ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے، ان نعمتوں کی قدر کیجئے۔ اگر آج آپ جوانی میں ہیں تو اپنے معدے کی حفاظت کیجئے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ ہی تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ قربان جائیے، کتنا آسان کر دیا کہ ہماری بیماریوں کا علاج ہمیں بتا دیا کہ تم بیمار ہوئے، تمہارے سر پر دباؤ، پریشر رہتا ہے، تمہارے دماغ میں ٹینشن رہتی ہے، تمہارے جوڑوں میں، تمہارے جسم میں تکلیف رہتی ہے، تمہارے کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، تمہاری گردن میں درد رہتا ہے، تمہارے پاؤں تم اپنے پاؤں زمین پر صحیح نہیں رکھ سکتے، یہ سمجھ لو کہ تم نے اپنے معدے میں کوئی نہ کوئی بیماری پال رکھی ہے۔ دنیا میں انسان کے جو گھر ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کے اندر سارے گھر والے رہتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کبھی کبھار گھر کے اندر بھی جب آپس میں ناچاقی، نا اتفاقی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو گھر کا نظام بھی دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ بعینہ بلا تمثیل و تشبیہ، معدہ تمام بیماریوں کا سردار ہے، یہاں سے اس کی سرداری۔ اگر معدہ ٹھیک ہے تو آپ کی پوری باڈی اور آپ کے اعضاء یہ بالکل ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر معدے میں خرابی ہے، ظاہری بات ہے، آپ یہ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوراک کے نالی کے ذریعے سے وہ معدے کے اندر جاتی ہے۔ اگر ابھی آپ انشاءاللہ ٹی وی اسکرین پر دیکھیں گے معدہ کیسا ہوتا ہے، اور معدے کے جو ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ معدہ ہے، یہ ہمارے جسم میں ایک پارٹ ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر کوئی شخص اس معدے کے اندر اس کی حفاظت نہیں کرتا تو یقیناً پھر وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے جسم میں ایک اتنا اہم حصہ ہے، جو خوراک کی نالی، اس خوراک، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو سیدھا جو ہے وہ خوراک جو ہے سیدھا پانی اور کھانا وہ معدے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ معدہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ معدہ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ماشاءاللہ گرم گرم چیز کھائی، یہاں سے تو منہ سے تو گرم گرم چیز اتار لی، چاہے چائے ہے، چاہے سموسہ ہے، چاہے پکوڑا ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے۔ سموسے پکوڑے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ ماشاءاللہ جو ہے یہ تلی ہوئی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ تلی ہوئی چیز ہمارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن تلی ہوئی چیزیں جو ہیں انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، معدہ اور معدے میں بدہضمی کی شکایت، معدے میں تیزابیت اور اس کا علاج، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ، پیارے کریم آقا، وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت رہتی ہے، وہ لوگ جن کا معدہ خراب رہتا ہے،
وہ لوگ جن کے معدے میں السر یعنی زخم ہو چکا ہے. اب یہ السر کو بھی ذرا سمجھ لینا ناظرین کرام, السر ہوتا کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بیماری سے پہلے اگر اس جسم کے اس عضو کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ہمیں اس عضو کی حفاظت کی طرف توجہ ہوتی ہے, اور دوسری پھر ہمیں کامن سینس میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار واقعتاً ہمیں جو بیماری لاحق ہے اس کی وجوہات یہ ہیں. دیکھیے معدہ بیسیکلی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی کہ معدہ کیا ہے. معدے کے اندر جب آپ کوئی بھی خوراک مثال کے طور پر گرم گرم چیز آپ نے کھا لی, اب وہ یہاں سے تو نیچے چلے گی, اب اندر جب گئی خوراک کی نالی سے تو معدہ جو ہے اس کا یہ فائبر کا ہے. اور اگر مثال کے طور پر آپ نے ثابت کوئی چیز, آپ نے مثال کے طور پر گوشت کی بوٹی ہے, آپ نے ثابت نوالا ہے, یا آپ نے کوئی چیز بھی فٹافٹ یہاں سے اس کے سپرد کر دی, تو آپ کا کیا ہوگا, معدے پر ایک بوجھ بن جائے گا, معدے پر ایک ابھار کی کیفیت پیدا ہوگی. اب ظاہری بات ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دانت جو دیے ہیں یہ سٹون یعنی پتھر جیسے, اور جو ہمیں اندر کا نظام ہے آنتیں یہ فائبر ہیں. اب حکیم لقمان کی بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. حکیم لقمان سے کسی نے کہا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے اور معدہ کیوں خراب ہوتا ہے. فرمایا جب لوگ دانتوں کے کام کو صحیح استعمال نہیں کرتے, یعنی دانتوں کا جو کام ہے وہ آنتوں سے لیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, یہاں فٹافٹ کوئی چیز بھی منہ میں ڈالی, فٹافٹ جلدی کھاتے ہیں کہ کہیں دوسرا ہی نہ کھا جائے بھائی. جی انشاءاللہ کالز کو ہم شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھیں گے ناظرین کرام. اور آج اس کے علاج کی جانب بھی میں بڑھتا ہوں, اور ساتھ ناظرین کرام میں تھوڑا سا ایک اور گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ کالز کی طرف میں بڑھتا ہوں. آخری گفتگو ناظرین کرام, میں نے پچھلے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں معدے کے علاج کیا ہے. یاد رکھیے ناظرین کرام, صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی نالائقی ہے اور سب سے بڑا آپ اپنے معدے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. صبح آپ جب چائے پئیں گے, کافی پئیں گے, تو یہ آپ اپنے معدے میں خود ہی تیزابیت پیدا کر رہے ہیں. آپ کے معدے, آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے معدے کی جو سائٹ ہیں, اس کی دیواریں, خلیے ہیں, وہ انتہائی کمزور ہوتے ہیں. قربان جائیے, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. طب نبوی میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ لکھا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح اٹھ کر نبیذ پیا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ کشمش کا پانی, کشمش کو گیلا کیا کرتے تھے, کھجوروں کو بھی گیلا کیا کرتے تھے, صبح اس کا پانی پیا کرتے تھے, معدے کو طاقت پہنچاتا ہے. یا پھر سبحان اللہ صبح شہد گھول کر پانی کے اندر وہ پیا کرتے تھے, اس سے معدے کو تقویت ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام سارا الٹ ہو چکا ہے. ہم جو صبح کی روٹین ہونی چاہیے وہ رات کی روٹین بناتے ہیں. صبح کی روٹین یہ ہے کہ ہمیں ناشتہ جو ہے وہ اچھا کرنا چاہیے, ہیلتھی کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ہیلتھی کیا ہوتا ہے, پیسٹری کھا رہے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہیں, اچھا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی پراٹھے کھا رہے ہیں, کوئی حلوہ پوری کھا رہے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں انتہائی مضر ہیں معدے کے لیے. تو ہم نے صبح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ جوں کا دلیا استعمال کریں. وہ لوگ جن کے معدہ خراب ہے, جن کے معدے میں زخم ہے, جن کے معدے میں تیزابیت پائی جاتی ہے, وہ صبح یعنی کہ شہد کا پانی بنا کر پی لیں. اگر شوگر نہیں ہے, اگر شوگر ہے تو صبح سادہ پانی پئیں, سادہ پانی صبح اٹھ کر پانی پئیں, کیونکہ اب پوری رات آپ کی آنتیں خشک تھیں, ڈرائی تھیں. اب آپ جو ہے نیم گرم پانی آدھا گلاس پی لیں, جتنی طبیعت کریں. اس کے بعد آرام سے آپ جو ہے دلیا بنا لیں جو کا, اور اس کو پانی کے اندر بنا لیں. اس ملک کے اندر پسینہ نہیں آتا, مجھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پسینہ آتا ہے جہاں بھی بیٹھ جاؤں. اب یہاں اسٹوڈیو میں یہاں بھی بڑا اچھا پسینہ آ رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ناظرین کرام, یہاں موسم ٹھنڈا ہے, موسم ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے ہمارے مسام جو ہے جسم کے بند ہوتے ہیں, پسینہ نہیں آتا. اب دودھ کے اندر پکانے سے وہ جسم میں ایسڈ بناتا ہے. جب ایسڈ بناتا ہے اور ایسڈ خارج نہیں ہوتا جسم سے, مسام بند ہوتے ہیں, پسینہ نہیں آتا, اور ہماری ایکسرسائز بھی نہیں ہے, تو یقیناً وہ پھر ایسڈ کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے. ایسڈ کے متعلق پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن ناظرین کرام پھر تیزابیت پیدا ہوتی ہے, کھٹی ڈکاریں آتی ہیں, منہ میں پانی آتا ہے. تو سب سے پہلے صبح نہار منہ پورج کا استعمال کریں. دن میں کوشش کریں کہ کھانا آپ جب بھی کھائیں چبا کر کھائیں. آنتوں کا کام آنتوں کے سپرد کیجئے, دانتوں کے کام دانتوں کے سپرد کیجئے. وہ لوگ جن کے معدہ خراب ہے, جن کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے, جن کے معدے میں السر ہے, جن کے معدے میں تیزابیت ہے, آپ کے منہ میں بچہ ہے نا, بچے کے منہ میں 18 دانت ہیں تو اس کو 18 مرتبہ نوالے کو چبا کر کھانا چاہیے.
اگر آپ کے منہ میں 30 دانت ہے 32 دانت ہے تو آپ کو 32 مرتبہ ایک نوالے کو چبا کر کھانا چاہیے، کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ جو ہے اسے خوب چبا کر کھائیں گے تو آپ کے آنتوں میں بالکل لیکوڈ ہو کر جائے گا۔ جب لیکوڈ ہو کر ماشاءاللہ معدے کی طرف جائے گا تو اب معدے پر بوجھ بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا، معدے کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ میں نے ایک بات ذکر کی، ایک تو کھانا جو ہے چبا کر کھائیں، دوسرا جو ہے وہ لوگ جو معدے کے امراض کا شکار ہیں انہیں کھانے کے دوران پانی کو چھوڑنا ہوگا، کھانے کے دوران پانی کو چھوڑنا ہوگا، اور انشاءاللہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد، کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے اور 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پئیں تو انشاءاللہ العزیز مفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ہی معدے کے امراض اور جو بھی جن امراض کا شکار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔